بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا پالنے والا ہے. لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راہ ہدایت اور میں ہوں آپ کا میزبان نعمان طارق. ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع نظریہ پاکستان ہے. آج ہم اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. اب میں آپ کو اپنے مہمانوں کو تعارف کراتا چلوں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد فیصل، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد شریف سیالوی صاحب، یہ بھی کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. ان کے تعارف کے لیے یہ بات کہنا ضروری ہوگی کہ یہ محب وطن پاکستانی اور عاشق رسول ہیں. اب میں پروگرام کا آغاز کروں گا. جی فیصل بھائی، آپ سے. فیصل بھائی بتائیے گا مجھے آپ کہ نظریہ پاکستان کا مقصد کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. نظریہ پاکستان بیسیکلی وہ کنسیپٹ تھا، بلکہ ہے وہ کنسیپٹ جس کے تحت پاکستان بنا، جس کے تحت پاکستان اب تک قائم ہے اور جس کے تحت انشاءاللہ تا قیامت پاکستان قائم رہے گا. بیسیکلی جو سب سے ضروری چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہندوستان، جو متحدہ ہندوستان تھا بر صغیر کے اندر، مسلمان اس وقت جب تک کسی وڈیرے کے، کسی ہندو کے اور کسی انگریز کے گٹوں میں جا کے نہیں بیٹھتے تھے، تب تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا. انہیں نوکری نہیں ملتی تھی، انہیں رہائش نہیں ملتی تھی، انہیں کوئی سہولیات حاصل نہیں ہوتی تھی جب تک وہ ان کے گٹوں میں جا کے نہیں بیٹھتے تھے. جب غیرت مند لوگ مسلمانوں کو ملے، غیرت مند لیڈرز ملے، انہوں نے یہ اس چیز کا تعین کیا کہ یار ہمیں ایک زمین کا ٹکڑا، بے شک وہ 2 کنال کے گھر میں 2 مرلے کی جگہ ہو، لیکن ایسی ہو جہاں پہ ہم سکون سے رہیں، ہمیں کسی کے گیٹوں میں جا کے نہ بیٹھنا پڑے. یہ وہ نظریہ تھا بیسیکلی. یہ وہ چیز تھی جس کو آئیڈیلائز کر کے پاکستان بنا، اور وہ ساری جدوجہد، وہ بچہ بچہ جانتا ہے آج کیسے بنا، کیسے قربانیاں دی گئی، وہ ساری جدوجہد ہوئی. لیکن آج کیا سچویشن ہے کرنٹلی، اگر ہم کرنٹلی بات کریں پاکستان کے اندر، تو آج پھر وہی نظام ہے کہ پاکستان کو کشمیر کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا ہے جا کے اقوام متحدہ کے گیٹوں میں بیٹھ جاتا ہے. اچھا، پاکستانی جو قیادت ہے اس میں سب سے پہلی جو بات کروں، تھوڑے سے الفاظ سخت ہوں گے، شاید آپ چلا پائیں گے، نہیں چلا پائیں گے. سب سے بڑی جو غلطی ہے یہ شروع وہاں سے ہوتا ہے جب قائد رحمۃ اللہ علیہ کو بیمار ہوتے ہیں اور انہیں ایمبولینس لیٹ پہنچتی ہے. کون تھے وہ لوگ؟ ان کا تعین کرنے کی ضرورت ہے. کون تھے وہ لوگ جنہوں نے ایک کتیا کے گلے میں گھنٹی باندھی اور اللہ معاف کرے، میں استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، کہ اس کو ریلیٹ کیا کہ یہ فاطمہ جناح انہیں ووٹ کریں گے، اللہ معاف کرے. ایسے حالات، ان کے ذمہ دار کون تھے یہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں، میں بھی بہتر جانتا ہوں، اور جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی بہتر جانتے ہیں کون تھے وہ لوگ. پھر محترمہ جو بے نظیر بھٹو ہیں، وہ سب سے بڑی بات یہ آپ دیکھ لیں، او آئی سی بنی ایک دور میں، او آئی سی ٹھیک چھائی ہوئی تھی جب ذوالفقار علی بھٹو موجود تھے مسلمانوں کے اندر، لیڈ کرنے والے معمر قذافی موجود تھے، لیڈ کرنے والے شاہ فیصل موجود تھے. ان لوگوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے کیسی پلاننگ کی گئی، اور یہ وہ پلاننگ تھی جو ہم نہیں کر سکے. اور آج ہم جب نظریہ پاکستان کی کوئی بات کریں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں پاگل ہو گئے یا کیا ہو گیا. دیکھیں 1857 سے پہلے بھی یہ حالات تھے. اب جو آپ بتا رہے ہیں 1857 کے بعد 1947 کے بعد وہی حالات آپ بتا رہے ہیں. یہ کیا ہم بذات قوم ہم فیل ہو گئے ہیں یا ہم لوگوں کے ہاتھوں میں ابھی تک کھیل رہے ہیں؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے بحثیت قوم نہیں. قوم تو آپ کی وہ ہے جو 1953 کے اندر بھی ختم نبوت کی تحریک چلتی ہے تو ہزاروں قربانیاں دیتی ہے. قوم تو آپ کی وہ ہے جو 1965 کے اندر ہندوستانی ٹینکوں کے سامنے بم. لیکن نظریہ پاکستان ابھی تک بھی آپ کو امپلیمنٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے گا. امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. امپلیمنٹ کہاں ہونا ہے؟ کس کی غلطی ہے؟ امپلیمنٹ کہاں ہونا ہے؟ امپلیمنٹ ہونا ہے ایوانوں کے اندر. ہاں، تو ایوان کے اندر کون سے لوگ جاتے ہیں؟ ہم ان کو بھیجتے ہیں نا. ایوان کے اندر جو جاتے ہیں، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، ایوان کے اندر جو لوگ جاتے ہیں، مجھے ایک بات بتائیں. آج آپ کا ایک شخص قادیانی جو بیٹھا ہوا ہے، اس میں میں ایک واقعہ کوٹ کروں گا. جی ضرور. جو ایک شخص سنانے کے لیے ہم آپ کو، اور ہمیں وہ کویت سے آیا تھا یہاں، یہ صرف واقعہ سنانے کے لیے. اور واقعہ یہ تھا کہ ایک شخص جس کا جو عرب سے قائد اعظم کے ساتھ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہاں عرب سے آیا وہ شخص، اور اس نے کہا کہ میں جب پاکستان بن گیا تو قائد اعظم نے انہیں یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ نصاب تعلیم اپنا بنائیں. اور وہ شخص نصاب تعلیم بنا رہا تھا. اس دوران قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جہان فانی سے کوچ فرما گئے. تو جب اگلا وزیر اعظم آئے خان لیاقت علی خان، تو انہیں جو فرسٹ فارن منسٹر تھا سر ظفر اللہ، اس نے
انہوں نے کہا جی کہ اس شخص کو سیریا کا ایمبیسڈر بنا کے بھیج دیں. وہ پٹتا رہا کہ میری یہاں ضرورت ہے, میں نے نصاب بنایا ہوا ہے. لیکن کیونکہ خان لیاقت علی خان بھی ظاہر ہے وہ لیڈر تھے اور وہ خام خواہ کوئی وزیر اعظم آج کی طرح کے تو نہیں تھے, وہ انہوں نے ساری اسٹیٹ دیکھنی تھی. انہوں نے کہا یار یہ تم فارن منسٹر ہو, یہ تمہارا کام ہے, تو تم دیکھ لو جیسے کرنا ہے. اس شخص کو یہاں سے اٹھا کے سیریا بھیج دیا گیا, اور پیچھے کیا ہوا, پاکستان کے اندر ریکارڈ جلنے کا سلسلہ شروع ہوا اور پہلی آگ اس لائبریری کو لگائی گئی. وہی سازش جو پہلے ہو رہی تھی. مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے پاکستان آزاد کیوں کروایا, اگر قربانی کیوں دی گئی ہے, یہی چیز اگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ 2 سے 3 سال اور لگا جاتے تو شاید پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. کیا ہم سازش کے لیے پوری زندگی روتے رہیں گے اور یہ کہتے رہیں گے, ہم کس طرح اپنی تاریخ کو چینج کر سکیں گے؟ ہم نے آج آپ دیکھ لیں, آج ہم ملا عمر مجاہد کی بات کرتے ہیں, آج اسامہ بن لادن کو اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے شہید کہا گیا اور عوام اسے آن کر رہی ہے اور پراؤڈلی آن کر رہے ہیں لوگ اسے. اس کی ریزن کیا ہے کہ ہم نے پچھلے 8 سال سے یہ ایک فضا بنائی ہے. آج یونیورسٹی کا بچہ اسے آن کر رہا ہے. جو لوگ اگینسٹ ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں, انہیں کوئی نہیں سنتا. آج ہمارے خلاف کون ہے؟ جبران ناصر ہے. دیکھیں میری بات دیکھیں, جب یہاں پہ اسامہ بن لادن کو آپ کے ایریا میں آ کے مارا جاتا ہے یا شہید کیا جاتا ہے, جو بھی آپ اس کو لیں, اس ٹائم پوری قوم کہاں تھی؟ 2012 میں جب یہ کام ہوتا ہے, یہ حادثہ ہوتا ہے, اس کے بعد ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا گیا. اگر شہید کہنے سے سارا معاملہ حل ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آن ریکارڈ دکھائی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو دکھائی نہیں جاتی بلکہ بتائی جاتی ہیں کہ اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد کے اندر شہید کر دیا گیا. مولانا سمیع الحق صاحب کے الفاظ تھے کہ اگر اسامہ ایبٹ آباد میں ہوتا تو کم از کم مجھے پتا ہوتا. اس سے بڑی اور کوئی ایگزامپل نہیں کہ ان کا جسد خاکی بھی نہیں دکھایا گیا. تو یہ ایک ٹوپی ڈرامہ تھا جو صرف آپ نے شکیل افریدی کو آج تک کیوں قید کیا ہوا ہے؟ پھر کیوں شکیل افریدی کو قید کیا؟ کیوں چھوڑ لیں اس کو؟ دیکھیں کافی ساری چیزیں لازمی نہیں ہے اسامہ کے سلسلے میں کوئی اور معاملہ ہو, اور بھی معاملات ہوتے ہیں. صحیح بات. جب امریکہ اسامہ کا معاملہ کر کے ہمیں بتا سکتا ہے کہ ہم تمہارے پی ایم کاکول سے تھوڑے سے وقفے پہ آ کے تباہی کر سکتے ہیں, تو ہم نے وہی معاملہ ڈال کے ان کی دیکھیے امریکہ کو آنے کیوں دیا گیا؟ یہی تو سوال ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں آزاد نہیں ہیں. ہاں تو نظریہ پاکستان کی ضرورت کیوں تھی پھر؟ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں سر, مسئلہ یہ ہے جب تک قیمے والے نان اور بریانی کی پلیٹ پہ یہ قوم اپنے ضمیر کا سودا کرے گی, جب تک یہ تماش بین قوم جہاں بندر کو مداری نچاتا ہے ادھر تماشے لگائے گی, جب تک یہ داندوں کے جلسوں پہ جا کے پورے پیسے نوٹ اُل دے گی, جب تک یہ بٹیروں کو, کتوں کو اور ککڑوں کو لڑوانے کی کوشش کرے گی اور اس میں سمجھیں گے کہ ہم بہت بڑے نواب وڈیرے بن گئے ہیں, تو ہم کا مستقبل تو تبدیل نہیں ہوگا. کیسے؟ آپ کا ہی سوال ہے. جی کیسے سر, آپ کا تعلیمی نصاب جب تک آپ کو محمد بن قاسم, ٹیپو سلطان, صلاح الدین ایوبی, نور الدین زنگی, طارق بن زیاد نہیں پڑھاتا, نظام آپ کا بہتر نہیں ہو سکتا. آپ کا ملک اسلامی ریاست ہے, لا الہ الا محمد رسول اللہ پہ بنا ہوا ہے, سارا نصاب آپ کے پاس ہے, آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. امپلیمنٹ کون کروائے گا؟ ہم نوجوان اس پہ بات نہیں کریں گے, ہم کریں گے. ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں 70 سال کی آپ کارکردگی بتا دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں 70 سال کا میرے نہیں آپ نے تو پوری عوام کے لیے دیکھیں, پورے عوام مسلمان قوم کا میں رسپانسبل نہیں. اب میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں, جو 70 سال میں ہمارے مذہبی لیڈر بھی ہیں, ہمارے لوگ ہیں جو اسلام کے نام پہ رسپانسبل نہیں ہے. وہ مذہبی لیڈر جو میجورٹی تھی وہ ایک اسکول آف تھاٹ کے لیڈر تھے, وہ کون سے تمام مذہب کے لیڈر تھے, وہ تو 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے اس کے لیڈر تھے, انہوں نے کون سا کام. اچھا آپ اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اب اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں مسائل آپ کو نظر آ رہے ہیں. میں نے 8 سال تحریک چلائی جی, تعلیمی نصاب میں ترمیم کرو, مسٹر چپس کو ہٹاؤ, سنڈیلا کو ہٹاؤ. جب نہیں ہوا نا, میں نے ہر دروازے پہ دستک دی. جب نہیں ہوا نا, میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی, میں کیا کروں گا. میں نے اور ہماری ایک بہن ہے پلوشہ سعید صاحبہ, شی از فرام ٹمن چکوال, ہم دونوں نے مل کے نظریات کے نام پر ایک کتاب لکھی. اس میں ہم نے لکھا کہ طارق بن زیاد 10 گنا بڑی فوج کے سامنے جب گیا تو واپسی کا راستہ کشتیوں کے ذریعے, سمندر کے ذریعے تھا, تو اس نے کشتیوں کو آگ لگا دی کہ یا غازی ہوں گا یا شہید ہوں گا. اور وہ کتاب اعلیٰ حکام کو بھی بھیجوائی اور اس ملک کے 60,000 طلباء کو اور طالبات کو مفت میں تقسیم کی. This is what we can do while remaining in our own personal and humble capacity. اس کتاب میں نے لکھا کہ 17 سال کی عمر میں ایک بہن کے خط پہ محمد بن قاسم آ کے سندھ کو فتح کر جاتا ہے.
تو ہم یہ ہم کر سکتے ہیں. 70 سال میں محمد بن قاسم کو نہیں پیدا کر سکے اسلامی مدرسے میں رہ کے بھی. آج سے 40 سال پہلے پڑھایا جاتا نا کہ محمد بن قاسم آیا جی 17 سال کی عمر میں ایک بہن کے سر پہ دوپٹہ دینے, اگر پڑھایا جاتا ہمارے بڑوں کو, آج کشمیر کا یہ حال نہ ہوتا. آج سے 40 سال پہلے نصاب تعلیم میں ختم نبوت کی امپورٹنس کا بتایا جاتا تعلیمی نصاب میں, تو آج کوئی بدبخت اٹھ کے حلف نامے میں ترمیم کی جسارت نہ کرتا. پہلے کسی نے سٹیپ نہیں لیا. ایک بندے نے جو اسد صاحب کا ذکر کیا, انہوں نے سٹیپ لیا, ان کا حال آپ کے سامنے. اس کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا اصل تو جرم ہی یہ تھا کہ وہ فزکس, کیمسٹری, میتھس, بایو کو اسلامیات سے ریلیٹ کرنا چاہتی تھی. اس کا جرم یہ تو نہیں تھا بندوق تان لی. بندوق اور کتنے افغانیوں نے تانی ہے, ان کو تو مار دیا. عافیہ صدیقی کو اٹھا کے نشان عبرت کے لیے آپ نے 17 سال سے رکھا ہوا ہے, یہی بتانے کے لیے کہ دوبارہ اگر ان کی جو لے ہے, نغمہ تو ہندی ہے, لے تو حجازی ہے میری, وہ ہٹا کے دوبارہ فرنگی کر دو. اسے فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. افغانیوں کی غیرت دین کا یہ ہے یہ علاج کہ ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو, اور وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. وہ کیسے ہے کہ اس کے تعلیمی نصاب میں آپ لوگ غلاظت کو ڈال دو. only then you could be able to conquer them. اس کو بتا دو کہ یہ جو نماز پڑھانے والا ہے یہ تو تمہارا دشمن ہے, جنازے تو تمہارے ہیری پوٹر نے پڑھانے ہیں, تم پیدا ہو گئے تمہاری کان میں اذان تو مائیکل جیکسن یا جسٹن بیبر آ کے دے گا. جب یہ چیزیں آ جائیں گی نا, قوم تماش بین ہو جائے گی. قوم سمجھے گی ہم جتنا زیادہ مزید ننگا ہو کے پھریں ہم ماڈرن ہوں گے. جب قوم یہ سمجھے نا, اور قوم کی بیٹیاں جن کو آج یہ ٹک ٹاک پہ نچواتے ہیں اور جو گرل فرینڈ بننے پہ تو فخر محسوس کرتی ہیں, ان کو گرل فرینڈ بنانے کے لیے ہر کوئی تیار ہوگا, ان کو گھر کی زینت بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا جب تک اس چیز کو اوور کم نہیں کرتے. طیب اردگان نے کیا کیا, میں تھوڑا سا ایک ماڈل سمجھاتا ہوں, لانگ ٹرم میئرز. طیب اردگان نے اسلامک ماڈل انٹروڈیوس کیسے کروایا. مصطفیٰ کمال اتا ترک ایک پلانٹڈ آدمی تھا, اس نے ایک ویسٹرنائزڈ کلچر انٹروڈیوس کرا دیا ترکی میں. ترکی میں اذان عربی میں نہیں ہوتی تھی, ترکش لینگویج میں ہوتی تھی. قومیت پرستی کا شکار ہو گئی وہ قوم, اسلامائزیشن سے دور ہو گئی. طیب اردگان آئے اور کہا چلو ٹھیک ہے, یہ قوم پردہ نہیں کرتی, میں نہیں کہتا کہ پردہ کرو, زبردستی نہیں کرتا کیونکہ بغاوت پہ آ جائیں گے. اب یہ مینٹلی پریپیئرڈ نہیں ہے. لیکن قوم کس کو دیکھ کے دوپٹہ کرتی ہے؟ اینکر پرسن کو, کہ اس نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے, اس نے کیسا سرخی پاؤڈر لگایا ہوا ہے. پھر کیا کرتی ہے قوم؟ دیکھتی ہے کہ ایم این اے کی بیگم نے کیا کیا ہوا ہے. پھر قوم دیکھتی ہے وزیر نے کیا کیا ہوا ہے. پھر قوم دیکھتی ہے وزیر اعظم کی بیگم کیسی لگتی ہے. اگر اس نے اس 2 لاکھ کا پرس لیا ہوا ہے تو ہم کوشش کریں گے 20,000 کا تو لے لیں. لیکن طیب اردگان نے دنیا کا بہترین محل لے کے دے دیا اپنی بیگم کو, زبردست زندگی کا, تاکہ قوم کہ یار ہاں یہ کتنے بڑے گھر میں رہ رہی ہے. لیکن بیگم کو کہا ابایا کر لو, اور ابایا کرا کے اسے ہر جلسے میں لے کے گیا اپنے ساتھ. جب قوم کی بیٹی نے دیکھا یار یہ صدر مملکت, سب سے امیر کبیر شخص کی بیگم, اس نے دوپٹہ کیا اور اسے موت نہیں آئی, تو ہمیں بھی نہیں آئے گی. یہ ہوتا ہے میکانزم. جب آپ کا صدر مملکت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسرائیل کو ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کرے گا تو آپ کی قوم بھی بولے گی. یہ فرق ہوتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ, ایک چھوٹا سا لطیفہ سناتا ہوں. آپ کو ہنسی نہ آئے شاید, لیکن اگر یہ سمجھ گئی نا یہ قوم تو اس کی نسلیں سنور جائیں گی. سر چاند پہ ایک اسپیس شپ جا رہی تھی, اس میں 5-7 سائنسدان تھے اور ایک ٹونی نام کا کتا موجود تھا. تو وہ جب خبر دنیا میں پہنچتی ہے کہ سائنسدان جو ہے وہ چاند پہ جا رہے تو جشن منایا گیا کہ یار بڑی ترقی کر گئی دنیا. یہ لیا بھکر کا ایک بابا تھا, اور بڑا عجیب سا بابا, وہ کہتا ہے اللہ کرے غرق ہو جائے. جب اسے پتہ چلا نا کہ یہ چاند پہ جا رہے ہیں اور ساتھ کتے کو بھی لے کے جا رہے ہیں, کہتا ہے تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے. لوگوں نے کہا بابا جی کی تکلیف ہے تو اسپیس شپ تہاڈی ہے؟ کہتا نہیں پتر, اسے جڑا فیول ہے وہ تہاڈا ہے؟ کہتا نہیں پتر. اسے جڑا کتا جا رہے ہو تہاڈا؟ کہتا نہیں پتر. بابا جی وہ تہنوں کی تکلیف ہے, کیوں بدوائیاں دے رہے ہو؟ کہتا پتر خدا نہ خواستہ اس اسپیس شپ چاند تے پہنچ گئی تو اس اسپیس شپ میں اگر وہ پہنچ جاتی ہے تو چاند پہ چاند کی اپنی مخلوق پہلے سے موجود ہوتی ہے, اور 100 مرتبہ خدا نہ خواستہ اس اسپیس شپ سے اگر سائنسدان کی جگہ پہلے کتا باہر آتا ہے تو کہیں چاند کی مخلوق یہ نہ سمجھے کہ زمین کی مخلوق ایسے ہوتی ہے. اپنے نمائندے اچھے چنو,
کہنے کا مطلب یہ ہے کیونکہ وہ کتا چاند پہ زمین کی نمائندگی کر رہا تھا. جب وہ جا کے بھیک مانگیں گے اقوام عالم کے سامنے, جب وہ جا کے کشکول پھیلائیں گے اور کہیں گے کہ امریکہ صاحب آپ ہمارے باپ ہیں, کشمیر ہمیں لے دو, تو دنیا آپ کو بغیرت کہے گی. پب جی کھیلیں گے. ہاں, اس پہ پھر ہم پہ فتوے لگ جاتے ہیں یہ لوکل مشرنڈوں کے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ چینج کیسے ہوگا, اس کے بارے میں بتائیں سر. چینج یہی ہے نا. اب مجھے بتائیں پاکستان کا مطلب جو تھا لا الہ الا اللہ, اگر اس پہ امپلیمنٹ ہوتا تو یہ ساری باتیں جو آپ نے کہی یہی ہوتا. آپ مجھے یہ بتائیں, دیکھیں پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, قرآن اور سنت میں سارا ہے. آپ کا آئین, جب آئین میں ایک بندے کو حقوق نہیں مل رہے ہیں تو اس کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھا رہا ہے؟ ابھی ایک جو باپ ہے, ایک باپ اپنے بچے کا ذمہ دار ہوتا ہے, ایسے ریاست بھی ذمہ دار ہے. جب ہمیں ذمہ داری نہیں مل رہی ہے تو اب اس کے خلاف کیوں نہیں اٹھ رہے؟ آپ کے ایک صوبے کی مثال لے لیتے ہیں. ایف سی نے بھی, فوج نے بھی جو زر مبادلہ خود کمایا اٹھا کے نوابوں کو دیا کہ یار اپنے علاقوں میں انویسٹ کر دو, مہربانی کرو, انہوں نے جناب اٹھا کے لینڈ کروزر لے لی. اور جب وہ بلوچستان کا بندہ پانی کو ترستا ہے تو کہتا ہے پنجابی تو ہمارا سب کچھ کھا جاتا ہے. اب اس غریب نے تو اپنے ڈیرا بگٹی یا اپنے کولو یا اپنے مشقے سے علاوہ تو باہر کچھ دیکھا نہیں ہوتا, وہ یہی سمجھتا ہے کہ پنجابی کھا جاتا ہے. پھر کوئی پنجابی بیچارہ جا کے سپاہی وہاں اس کے حمام میں بال کٹوا رہا ہوتا ہے تو ساتھ ہی وہ ریزر بھی پھیر دیتا ہے کہ تم نے سب کچھ کھایا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ پنجابی, یہ پٹھان, یہ بلوچی والا سلسلہ ہمارے اندر بیٹھے ان مکاروں نے یا ان غداروں نے بیڑا غرق کیا. نمبر 1, اس سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے پاس دوسرا سسٹم کیسے بہتر ہوگا غربت کو ختم کرنے کا؟ یہ جو آپ کے جھگیوں والے نہیں بیٹھے ہوتے بیچارے, یہ معصوم عورتیں جو اتنے کمزور بچے ہو جاتے ہیں اور سخت دھوپ میں آ کے یہ مانگ رہی ہوتی ہیں, ان کی شادی ہوتی ہے تو ان کا کانٹریکٹ ہوتا ہے اس مرد کے ساتھ کہ میں ادھر بیٹھ کے جوا کھیلوں گا جھگی میں ادھر بیٹھ کے چرس و شراب پیوں گا, تمہارے ساتھ یہ معاہدہ کہ 2000 روپے لا کے مجھے دو. اگر ہم لوگوں نے کوئی نظام بنا لیا نا, ہمارے اختیار میں ہوا, تو ہم ان سب لوگوں کو کہیں گے, جھگیوں والوں کو, اپنی عورتوں کو گھر میں بٹھاؤ, یہ دلالی مت کرو, ہم تمہیں مزدوری دیتے ہیں, مزدوری کرو. اور اگر پھر بھی انہیں لت پڑی ہو کہ اپنی بیگم کی کمائی کا کھانا ہے, وہ بیگم جس سے تم لوگ مزارے کرا کے وہ نوابوں کی زمینوں میں بھیجتی اور بھٹوں میں بھیجتے اور وہ ان کے بگڑی ہوئی اولاد ان پہ ہاتھ پھیر رہی ہوتی ہے اور ان کی عصمت دری کر رہی ہوتی ہے, اگر تم یوں اپنی بیگمات کو بیچ رہے ہو اور خود تمہیں مزدوری دینے کے باوجود تم نہیں کر رہے ہو, تو ایسے لوگوں کو پھانسی دیں. معاشرہ آدھا قوم تو کام کرنا ہی نہیں چاہتی نا, قوم آرام پسند ہے, قوم کام چور ہے, قوم چاہتی ہے بنا بنایا جناب بس ادھر سے بھی راشن آ جائے ادھر سے بھی راشن آ جائے, بنا بنایا مل جائے, اور پھر راشن اکٹھا کر کے پھر چینی کا دے دے گی, یار یہ ڈونیشن آئی تھی یہ چینی لے لو, شیمپو میں نے دے دو. اقبال کا تصور بھی تو بیان فرما دیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اسی کے اندر میں شہید بھائی کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے ایک چیز ایڈ کروں گا. آپ خود بھی کشمیر سے ہیں, میں بھی کشمیر سے ہوں, آپ بہتر جانتے ہیں کشمیر کے اندر انتظامی طور پہ جو اوور آل کشمیر کاز ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. انتظامی طور پہ کشمیر کے اندر آج تک دیکھیں کہ آپ کو کہیں پہ کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ملے گا. ڈکیتی وارداتیں کشمیر کے اندر بہت کم ہیں. کشمیر کے اندر جو ہراسمنٹ کے کیسز ہیں وہ بہت کم ہیں. یہ ان ساری چیزوں کی وجہ کیا ہے, جڑ کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا اس چیز پہ؟ میں نے سوچا اس چیز پہ. ان ساری چیزوں کی جڑ یہ ہے کہ 2 کلومیٹر روڈ جو میں یہاں سے لے کے میرے گھر تک جائے گی نا, وہ روڈ اگر بننے کے لیے نا تو میں جا کے کبھی MLA کے گھٹوں میں نہیں بیٹھوں گا کہ یار مجھے روڈ دے. میں پتہ کیا کروں گا, میں 4 بندے ساتھ میں لاؤں گا گلی کے, تمہیں بھی سڑک چاہیے مجھے بھی چاہیے, پیسے جمع کرو نکالو بناؤ سڑک. اور یہ بنی ہے, یہ مثالیں موجود ہیں. یہ وہ وجہ ہے کہ کشمیر کے اندر یہ سارے مسائل بہت کم ہیں. اگر اس کے برعکس میں دوسری چیز آپ کو بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے. میں جا کے MLA کو کہتا ہے یار یہ سڑک بنانی ہے, راستہ دے دے مجھے, ٹھیک ہے. وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے یار یہ بھی بنا لے اور ساتھ میں یہ بھی بنا لے, 2 سڑکوں کے مجھے پیسے ملتے, میں ایک سڑک تو اپنی بناتا جو میرے گھر تک جانی ہے, ٹھیک ہے. دوسرے وہ پیسے اکٹھے کرتا اور سونی لینڈ کروزر لے کے میں اپنے سکون میں جا رہا تھا. اور وہیں پہ میری یہ مثال بن گئی تھی. وہاں یہ دوسرا بندہ کیا کرتا, وہ بھی جا کے MLA کے گھٹوں میں بیٹھتا. جب میں نے مثال بنائی ہے نا کہ میرے گھر کی روڈ میں نے خود بنائی ہے, تو وہ کبھی بھی MLA کے پاس نہیں جائے گا. یہ تعلیمی مسائل ایگزامپل سیٹ کرنی ہوتی ہے. دیکھیں تعلیم کے مسائل ہیں. علامہ اقبال کا جو ہے اب وہ تصور بھی بیان فرما دیں تاکہ ناظرین کو پتہ لگ سکے کہ انہوں نے بہترین قوم کا کس طرح سارا نظریہ دیا تھا. میرے ساتھ ایک شخص CSS کا ایک اٹیمپٹ کر چکا تھا, میرے ساتھ بیٹھے, ہم چائے پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو بات ڈسکس ہوئی کچھ, تو انہوں نے کہا جی کہ جو مذہب ہے وہ نیشنلزم کے انڈر آتا ہے, نیشنلزم کے اندر ریلیجن اور پھر باقی چیزیں آتی ہیں. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار ٹھیک ہے,
میں سی ایس ایس نہیں دیا میں نے, شاید میرے اتنا نالج بھی نہ ہو جتنا تم نے پڑھا ہے لٹریچر. تو میں نے تو 8 سال کام کیا نیشنلزم پہ. مجھے پتہ ہے کہ نیشنلزم کے اندر کسی صورت ریلیجن نہیں آ سکتا, مذہب نیشنلزم مذہب کے نیچے ہے. تو اس شخص نے بڑی خیر کوشش کی کہ مجھے قائل کر لے, لیکن اینڈ پہ وہ خود قائل ہوا. میں حیران ہو گیا سوچنے پہ کہ یار وہ جو خودی کا فلسفہ اقبال کا تھا, آج جسے ہم اپنے سسٹم جس کے ہینڈ اوور کر رہے ہیں, وہ تو اس فلسفے سے تعلق آ رہی ہے. اس کی ریزن ہے ہمیں اقبال کے ٹرانسلیٹرز موجود ہی نہیں ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون ہمیں آگے اقبال سنائے. ہمیں آگے خادم رضوی اقبال سنائے, ہم کہتے ہیں یار اس سے سننا نہیں ہے کیونکہ یہ ایکسٹریمسٹ ہے. ٹھیک ہے, جو ہمیں آگے اقبال سنانا چاہے ہم اسے ایکسٹریمسٹ بنا دیتے ہیں. یہ ہم نہیں بنا رہے, یہ پورا میکینزم ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ جو بندہ اس طرف جائے گا وہ ایکسٹریمسٹ بنے گا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک ایگزامپل سیٹ کر دیا ہمارے لیے کہ ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہوگا. وہ جو اس سے باہر جائے گا, جو اقبال کا فلسفہ آ کے ہمیں بتائے گا. اس نے مجھ سے پوچھا پھر اینڈ پہ اس شخص نے مجھ سے پوچھا کہ میں آپ جس نیشنلزم کی بات کر رہے ہیں مجھے وہ نیشنلزم کہاں سے ملے گی؟ میں تو پورا لٹریچر پڑھ چکا ہوں سی ایس ایس کا, مجھے تو کہیں سے نہیں ملی ہے. میں تیاری کر چکا ہوں اور میرے پیپرز بہت اچھے ہوئے, میں کامیاب بھی ہو جاؤں اللہ کرے. میں نے کہا یار تم نے ساری سچویشن میں سی ایس ایس کی تیاری کرتے ہوئے اقبال کو نہیں پڑھا؟ کہتا ہے علامہ اقبال کی بات کر رہے ہیں آپ. میں حیران ہو گیا جب اس شخص نے یہ بات کی کہ انہوں نے سی ایس ایس کی تیاری تو کر لی ہے لیکن علامہ صاحب کو پڑھے بغیر. پھر آپ کو وہ جو خودی کے فلسفے جن کی آپ بات کر رہے ہیں, جن کی آپ خودداری کی اور جس غیرت کی آپ بات کریں, وہ کہاں سے ملے گی؟ جو کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں وہ کوئی آپ کو کسی انگریز رائٹر نے لکھی ہوئی ہے تو وہ ساری چیزیں تو آپ کو وہ نہیں بتائے گا, انگریز تو آپ کو نہیں بتائے گا جذبہ جہاد کیا ہے. شریف بھائی آپ سے پوچھوں گا, آپ بتائیے گا کہ اقبال کے شہین کی مثال. میں آپ کو پہلے ان کی بات کو اقبال سے ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں نیشنلزم کا. اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ تورانی رہے باقی, نہ ایرانی نہ افغانی. آپ جو مسلمان ہو بیونڈ دا باؤنڈریز ایک دوسرے کے بھائی ہو کے اخوت اس کو کہتے ہیں, چوبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جماع بیداب ہو جائے. پیپل آسکنگ می کوسچن, اقبال پھر یہ جذبہ وطنیت ہے کیا؟ اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ یہ نیشنلزم کیا ہے؟ اس کو آپ کس پیراہے میں سمجھتے ہیں؟ اقبال نے بڑا سمپل سا جواب دیا, کہتا ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے, تو مصطفی ہے. اسلام از یور آئیڈیالوجی, اٹ از یور آئیڈینٹی ایز ویل. اس کے بعد تم پاکستانی ہو یا تم ایرانی ہو یا افغانی ہو یا تم سعودی ہو, جو بھی ہو, فرسٹ یو آر مسلم, فرسٹ یو آر بندے کا پتر. اس کے بعد جا کے اس طرف جاؤ کہ میں پنجابی بنوں گا یا سندھی بنوں گا. یہ پھر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جھنجھوڑ کے کیا کہنا کیا چاہا اس قوم کو. اقبال کہتے ہیں کہ یہ نظام تبدیل نہیں ہوا ابھی تک. کیوں نہیں ہوا؟ تم بغیرت ہو. کیوں بغیرت ہو؟ کیونکہ دل سوز سے خالی ہے, نگہ پاک نہیں ہے. پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے, کہ دل میں تمہارے سوز کوئی نہیں ہے, نگاہ تمہاری پاک نہیں ہے. لوگوں کی ماں بہنوں بیٹیوں کو تم ہوٹنگ کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہو ٹینچ بھاٹے سے گزرتے وقت, یہ نہیں جانتے کہ وہیں سے تمہاری ماں بہن نے بھی گزرنا. تمہاری نگاہ بلند نہیں ہے, جاں پرسوز نہیں ہے, سخن دل نواز نہیں ہے, تو تم میر کارواں کس طرح بن سکتے ہو؟ یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے, جدوں یہ ہے ہی نہیں تیرے کول. How you could be able to become a good leader? Then کہتے ہیں کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی, ان کا نگہ دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے. انہوں اپنا نہیں پتا, مینوں آ کے دسیں گے, میرے تو فتوے لا رہے ہیں, میرے عشق رسول تے شک کر رہے ہیں. پھر اقبال رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں کہ پتہ مینوں آ کے جبرائیل کی کہندا ہے, صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے. اقبال کی کہہ گیا جبرائیل تیرے؟ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے, جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. کہ عقل کہتی ہے آئی ایم ایف کی ایڈ رکی ہوئی ہے, ایڈ لے لو. دل کہتا ہے نہیں یار, ایڈ آستے مینوں آسیہ نو باہر بھیجنا پڑے گا. کیا حضور کی ناموس رسالت اور ختم نبوت پہ کمپرومائز کر جاؤں؟ عقل کہتی ہے کہ جناب پیسہ بڑی چیز ہے, دل کہتا ہے جناب غیرت بڑی چیز ہے. بے شک. عقل کہتی ہے جناب آپ کی موٹر ویز بن جائیں گی,
دل کہتا ہے تو کیا قوم کی بیٹی کو بیچ دوں. عقل کہتی ہے جناب بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے میں تماشائے لبے بام ابھی کا کودا یا نہ کودا, لیکن وہ عشق تھا جو کود پڑا, وہ عشق آج تک زندہ ہے, اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. مقام ابدی ہے نہیں, حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی, یہ کردوغلو بدلتے رہتے ہیں, شبیر ریمینز کانسٹنٹ, یہ سعد الدین کوبیک بدلتے رہتے ہیں, امام حسین ریمینز کانسٹنٹ. ہر دور میں وہی ایک حسینی روح ہے جو دور حاضر کے ہر یزیدی سے ٹکرانے کو تیار ہوتی ہے. یہ ہے وہ حقیقت ابدی مقام شبیری. لیکن انداز کوفی و شامی وہ بدلتے رہتے ہیں. آج آپ کے کشمیر میں کیا ہے, بڑے بڑے لوگ خطاب کر رہے ہوتے ہیں کشمیر میں میدان کربلا برپا ہے. میں کہا اچھا جی کشمیری کی ہیں, کہتے جی کشمیری حسینی ہے. میں کہا اچھا, اور انڈین آرمی جی وہ یزیدی ہے. میں کہا 10 وقت کوفے والا کون ہے؟ خاموش امت ہمیشہ کوفے کا کردار ادا کرتی ہے. بے شک. And we are doing this. ڈرو اس دن سے جس دن آنے والی نسلیں تمہیں اور مجھے کوفے والوں میں شمار کریں, نعوذ باللہ. ڈرو اس دن سے, اس سے پہلے ہمیں میدان عمل میں آنا ہوگا. سیلوی صاحب آپ نے جو یہ اقبال کا کانسیپٹ ہے, جو آپ نے اقبال کے کانسیپٹ میں ایک اور بات کی, ختم نبوت کا جو ایشو چل رہا ہے, اس کو سارٹ آؤٹ کیسے کیا جائے؟ 70 سال سے یہ ہے, لیکن اب ہمارے ایمان کا حصہ ہے, جب بھی بات آتی ہے پوری قوم نکل آتی ہے. اس کا سولوشن کیوں نہیں ہم ڈھونڈ؟ اقبال کیا اس کے نام پہ ہم صرف کھا رہے ہیں پیسے؟ وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش, جس نبوت میں نہیں پے کرو شوکت کا قیام. جس نبوت میں نہیں پے کرو شوکت کا پیام, یعنی کہ جو نبوت آپ کو جہاد کا درس ہی نہ دے, جو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایک لیترے کو انٹروڈیوس کروا کے اس کو نبی بنا دے, سو کالڈ نبی تصور کرنے لگ جائے, وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے جہاد پہ صرف اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ کئی الماریاں بھر سکتی ہیں. وہ کتابیں اس کے نام پہ نہیں لکھی گئی, وہ کتابیں مختلف عالم اور ذاکروں کے نام پہ لکھ کے مسجدوں, مدرسوں, امام بارگاہوں میں تقسیم کی گئیں, اور مفت میں, اور انگریزوں نے لٹریچر تقسیم کیا. اس میں یہ لکھا ہوا تھا جہاد بن نفس از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر. اینڈ جڑے کشمیر جہاد کر رہے ہیں, فار ایگزامپل یہ جو بارڈر پہ جہاد کر رہے ہیں, جو انگریزوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں, وہ تو اہم ہی ہے, وہ تو چھوٹا جہاد ہے. آپ مجھے بتائیں نا, ادھر بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا یہ بڑا جہاد ہے, یا بارڈر پہ سینے پہ گولی کھا رہے ہو اور وہاں پر کلمہ شہادت بلند کر؟ قرآن سے دور ہیں ہم لوگ سارے. سر مسئلہ یہ ہے نا, ہمارے اوپر امپوز کر دیا گیا ایسے تھرڈ کلاس آدمی کو. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ کی قوم جہاں پر کوئی ننگا بندہ آ کے بیٹھ جائے, اوے بزرگ بڑے پہنچے. میں نے اقبال یہی تو روتے ہیں نا, تعویل کا پھندا کوئی سیاد لگا دے, یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. یہ فوراً کہتے ہیں بزرگ بڑے پہنچے. میں نے وہ بزرگ چرس پی کے بیٹھا ہوا ہے, شراب پی کے بیٹھا ہوا, وہ بزرگاں دی پیر صاحب دی آنکھاں کتنی نشیلیاں جناب, کتنی گلابی آنکھیں پیر کی. یہ ہمارے معاشرے نے خود اپنے اوپر اس مرزا قادیانی جیسے بدبخت کو امپوز کر دیا. جب انگریزوں نے انٹروڈیوس کرایا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے تسی کہہ دو اسی جناب اینو بھی لا کے انٹروڈیوس کرا دیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے آپ کے کشمیر کے راولہ کوٹ میں گیا, میں آپ کو سولوشن بتاؤں. جی اور پہلے میں ایک وجہ بتاتا ہوں یہ پھیلا کیوں. یہ گند جو ہے نا لبرلزم کا, ایتھزم کا اور قادیانیوں کا, یہ جو ایتھسٹ اور کمیونسٹ لڑکے ہوتے تھے نا, ان کو ایڈ آتی تھی, یہ گئے راولہ کوٹ اور یہ پونچھ آپ کے ایریا میں, ان لوگوں نے وہاں پر 12-14 سوال لکھے اللہ کے بارے میں کہ اس کا جواب, جو کمیونسٹ کے اور یہ لبرلزم اور یہ لادین طبقے کے سوال ہوتے ہیں. مسجد کا صحن کھلا ہوتا تھا, بائک پہ بیٹھے تھے یہ, جب وہ امام خطبہ دے رہا ہوتا تھا عربی والا, تو کوئی چونچنا بھی نہیں کر سکتا تھا آپ کے رولز کے مطابق. وہ جناب یوں پھینکیں گے, وہ بکھر جاتے پیپرز. وہ جو یونیورسٹی کے لڑکے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں, وہ عالم صاحب ذرا جماعت کے بعد یہ بتائیں, عالم صاحب نے سب کو بٹھا دیا, جواب دیں اللہ اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا. یہ سوال اس نے کر دیا. عالم کیا کہتا ہے آگے سے, وہ جواب نہیں دے گا, وہ کہے گا یہ کافر ہے, یہ لانتی ہے, واجب القتل ہے. بھائی جان ٹھیک ہے, وہ کافر بھی ہے, وہ لانتی بھی ہے, اسے مارو, لیکن وہ جو بچہ سوال کر رہا ہے اس کا جواب دے دو, نہیں تو اس نے بھی اسی کی صفوں میں کھڑے ہو جانا ہے.
کم علم لوگوں کو جب ہم لوگوں نے اپنے مسند پہ اپنے ممبر پہ بٹھایا نا یہ حال ہوا ہے اس امت کا. اس میں کاؤنٹر نیریٹو صحیح لوگوں کو دینے کی ضرورت ہے. ایک تو جہاد کا وہ کنسپٹ ہے جس سے ہم کوسوں دور ہیں, جو قرآن نے بیان فرمایا. جو اسمبلی میں یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ میں جنگ کر دوں, جنگ کر کے بتائیں کہ میں نے جنگ کر دی اور وجہ یہ تھی, انہیں کانٹا چبھا ہے تو میں بےتاب ہوا ہوں. یہ اقبال کا تو فلسفہ ہے یہ. اور اس کو ختم کرنے کے لیے یہ جو پنجاب کے اندر جو لانچ کیا گیا یہ مسخرہ مرزا قادیانی کے نام سے, اس مسخرے مسلمہ پنجاب, مسلمہ پنجاب جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, مسلمہ کذاب کے بعد اس کو لانچ کیا گیا. اور ان لوگوں نے کیا کیا, جہاد کی چیزیں نکالی بیچ میں سے, گھل مل کے ساتھ میں. اب اس کا حل یہ ہے فل ہماری, اگر میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, ہمارے خفیہ ادارے جن پہ ہمیں پورا فخر ہے, پورا ناز ہے, اگر وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کے آپ کے آفس میں اس وقت آئے, کہاں سے اٹھ کے آئے, ہماری کن کن کے ساتھ بات ہوئی, تو انہیں یہ بہتر پتہ ہوگا کہ اگر کسی سیٹ پہ کوئی ڈی جی لگا ہوا ہے تو وہ قادیانی ہے یا مسلمان ہے سچا. انہیں یہ بہتر پتہ. ایسے لوگوں کو ہائی لائٹ کریں اور انہیں ایسے نظام سے اٹھائیں. اب مجھے ایک بات بتائیں, اگر سائبر کرائم کا جو ڈائریکٹر ہے وہ قادیانی ہے, وہ کسی صورت ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے اوور آل ایف آئی اے کے ابو بکر خدا بخش, اس کے نیچے سائبر ونگ بھی آتا ہے, سارا کچھ. اب مجھے ایک بات بتائیں, جب سائبر ونگ کے اندر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, تو اس کو کاؤنٹر کس نے کرنا ہے؟ اس ڈی جی نے کرنا ہے کاؤنٹر اسے. جب وہ خود گستاخ بیٹھا ہوا تو وہ کیسے کاؤنٹر کر سکتا ہے اسے؟ ہم نے ان چیزوں کو پہلے کور اپ کرنا ہے کہ ان کو نکالیں ان جگہوں سے. اگر کہیں پہ وہ نصاب کو بنانے میں بیٹھا ہوا تو وہ جہاد کی آیات کیسے ایڈ کرے گا وہ بیچ میں اس نصاب کے اندر؟ اگر وہ ایسی جگہوں پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ ہمارے سسٹم کو خراب کر رہا ہے. وہ چیزیں جو اسلامی ہیں, جو ہمیں جہاد سے, جو ہمیں اپنے نظریے کے پاس لے کے جا رہی ہیں, ان ساری چیزوں سے وہ ہماری آنے والی نسلوں کو دور کر رہا ہے. اس کا حل بہترین سا ہے کہ ان سب کو ایسے اداروں سے نکال کے باہر کریں, انہیں سر عام لے کے آئیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو سائڈ پہ کریں ان ساری چیزوں سے. اس کے بعد دیکھیں جب آپ وہاں پہ بٹھائیں گے نا علماء کو, جب وہاں پہ غیرت مند لوگوں کو بٹھائیں گے, علماء حق کو, وہ علماء حق جو وقت کے سامنے, وقت کی یزید کے سامنے سینہ سفر دیوار کی طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ تم اس حلف نامے میں ترمیم نہیں کر سکتے. دیکھیں فیصل بھائی 70 سال سے وہ علماء بھی موجود تھے, ان کے ہوتے بھی اگر ڈی جی پہ بن سکتے, ان علماء نے آپ کے سامنے ہے نا, ان علماء نے اپنے والی کوشش کی نا. ان علماء نے کیا کیا, ان علماء نے ان کو قادیانی کو کافر ڈکلیئر کروایا پوری ورلڈ کے اندر. لیکن یہ ایشو پاکستان غیر اسلامی ملک ہے جو انہیں کانسٹیٹیوشنلی کافر کہتا ہے پوری دنیا, لیکن یہ ختم نہیں ہو سکتا. لیکن پھر بھی آپ وہ لوگ شامل ہو جاتے ہیں جس سے آپ اس میں ایڈ کریں. جی جی, اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, کن علماء جی حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. اچھا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. وہ کون ہے؟ کہتے ہیں فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے کہ جناب ٹھیک ہے ایم این اے صاحب ہیں نہ دے گٹا چپایا جاؤ, کوئی گل جو حکومت آئی اس کے ساتھ چلے جاؤ, اس طرح نہ کہیں پھر ہم سے ناراض ہو جائیں گے. ان کے آستانے چل رہے ہیں لیکن نہیں چل رہے تو ہمارے نبی کا نام نہیں چل رہا. مسئلہ صرف یہ ہے, بڑے بڑے ائمہ اور شخصیات نے کہا تھا جب تم کسی عالم کو کسی بادشاہ کے چوکھٹ کے باہر بھیک مانگتے ہوئے دیکھو تو علم لینا چھوڑ دو, وہ بک گیا. یہ بڑے بڑے علماء ہوتے تھے کہ بادشاہ آنا چاہتے تھے, وہ کہتے تھے وقت نہیں ہے. خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اے ڈی سی کو بھیجا کہ آپ میرے بہت اچھے دوست ہیں مسٹر جناح سیٹ, آپ کو مل چاہیے, کچھ ملے ہیں ہمارے پاس ہم دیں گے, وزارت چاہیے, کچھ وزارتیں ہمارے پاس ہم دیں گے. قائد اعظم کو جواب دیا خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں آپ کا دوست ہوں, آپ کو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے چنا تھا فار دا سیک آف پاکستان, میں نے اس لالچ کے لیے نہیں کیا. لیکن اے ٹی سی تھا, اس نے کہا نہیں جی تسی دسو قائد اعظم پوچھ رہے ہیں کیڑی وزارت چاہیے. کہتے ہیں اے ہما پیش فقیر. ہما ایک ایسے پرندے کو کہا جاتا ہے روایات میں کہ وہ کسی کے سر پہ بیٹھ جائے تو بادشاہ بن جاتا ہے, اکثر سٹوریز اس پہ بنی ہوئی. انہوں نے کہا اے ہما پیش فقیر, یہ سلطنت کیا چیز ہے, ارے بادشاہ آتے ہیں پاس قدم بوسی کے واسطے, تو مجھے آگے بول رہے ہو کہ سلطنت. ایسے لوگ تھے, شاہ احمد نورانی ہوا کرتے تھے,
خواجہ قمر الدین سیالوی ہوا کرتے تھے, اور وہ ایسا بندہ جس پہ شعر پورا اترتا ہے کہ ہم وہ نہیں جو جبہ و دستار بیچ دیں یا مصلحت کے نام پہ کردار بیچ دیں. مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ, جب ضیاء الحق کا ADC آتا ہے اور کہتا ہے نیازی صاحب بس بہت ہو گیا, اب سیدھے کام کریں اور یہ تحریک شریکیں ختم کریں اپنی, وہ ہنس پڑے, انہوں نے کہا بیٹا خیر, جواب نہیں دیا. نیازی صاحب ڈونٹ یو نو we are in uniform, we are running the state and you are under the state. وہ ہنس پڑے کہ بیٹا I know you are in uniform, you are running the state and I am under the state, but listen to me very loud and clear, I was in uniform when you were in liquid state. میں تب تحریک پاکستان میں وردی میں ملبوس پاکستان کا پرچم اٹھائے لہرا رہا تھا جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. وہی نیازی صاحب کو جب, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کون سے علماء, ان کو جب کمرہ عدالت میں لے کے جایا جاتا تو جج ذرا جوان تھے, ثاقب نثار کی طرح بڈھا نہیں تھا. اس نے کہا نیازی میں نے تمہارے یہ ریکارڈز اٹھائے ہیں, تمہاری ساری زندگی تحریکوں میں گزری ہے, کبھی تحریک ختم نبوت, تحریک نظام مصطفیٰ اور پتہ نہیں کیا کیا, حرام بھی کر لیا کرو. اس نے ٹونٹ کیا. نیازی صاحب نے جواب دیا بیٹا نیازی اگر آج اپنی زندگی ان تحریکوں میں نہ گزارتا تو تم اس کرسی پہ نہ بیٹھے ہوتے, کسی تھڑے پہ پکوڑے بیچ رہے ہوتے. کیونکہ یہ وہ نیازی تھا جس کی طرف قائد اعظم اشارہ کر کے فرماتے تھے کہ ان نوجوانوں کی وجہ سے پاکستان بنا. ان کے شاگردوں کو کیا ہو گیا سر؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی, یہ امت روایات میں کھو گئی. یہ ہاتھ بے زور ہیں, الہاد سے دل خوگر ہیں, امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں. ہم لوگ آج افسوس کی بات یہ کہ ہم لوگ کر کچھ نہیں رہے. میں یہاں پر بہت لطف اندوز ہو رہا ہوں آپ کو انٹرویو دیتے ہوئے. میں اور چودھری صاحب جلسوں میں جا کے بہت اچھی تقریریں کر لیتے ہیں, لیکن پاکستان سے جو لوگ سنسیئر ہوتے ہیں انہیں کال کر کے ہم پھر روتے ہیں کہ یار جلسہ تو کامیاب ہو گیا ہے, تقریر بھی ہو گئی ہے, لیکن اس کو نہ تو کشمیر آزاد نہیں ہوئے گا. اسی پریکٹیکلی کچھ نہیں کر سک رہے, سانو دسو کی کریے. ہم سوال پوچھ کے بے بس ہو جاتے ہیں, وہ جواب دے کے بے بس ہو جاتے ہیں. کوئی پہلا قدم بادشاہ اٹھا لے, کیونکہ اب تو ہم اگر جہاد کی بات کریں گے تو ہم دہشت گرد کہلائیں گے. جہاد کرنے سے ڈر نہیں لگتا, دہشت گرد کہلانے سے ڈر لگتا ہے, غدار وطن کہلانے سے ڈر لگتا ہے. ہم نے ماضی میں دیکھ لیا بغیر تنخواہوں کے شہادت دینے والوں کے ساتھ ہمارے بڑوں نے کیا کیا. اب خوف یہ ہے کہ کل کو ہمیں غدار وطن کہہ کے یہ نہ ہو کہ یہ پاکستانی پرچم ہمیں نصیب نہ ہو. اس کا طریقہ کار جو ہم نے اپنایا ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. ہم نے ایک الائنس بنایا جس میں تمام طلبہ تنظیمیں, جس میں تمام یوتھ کی آرگنائزیشنز, تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو یوتھ ونگ ہے ان تمام کو ہم نے اکٹھا کیا ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم, ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور نظریہ پاکستان کے دفاع کے لیے. ہم نے ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا. اس کے بعد ہم نے اپنا نظریہ انہیں دیا. ہمارا نظریہ کیا تھا, یہ پوائنٹس جو میں نے آپ کو بتائے یہی ہمارا نظریہ تھا, ہم نے انہیں پہنچایا. آج ان میں سے کئی ایسے ہیں جو اچھی اور بڑی بڑی تنظیمات چلا رہے ہیں, لیکن ہمیں ایک چیز دیکھنے میں ملی ہے کہ جس کے خلاف, جس لبرلزم کے خلاف ہم نے وہ شروع کیا تھا, اس تنظیم کے اندر کم سے کم وہ لبرل نہیں پائے جاتے. اس تنظیم کے اندر بھی وہ بندہ جا کے نظریاتی پیغام دے رہا ہے. یہ کام تھا ہم نے جو ابھی تک کیا. پھر جو ینگ جنریشن ہے جنہوں نے جا کے CSS کرنا ہے, جنہوں نے آرمی آفیسرز بننا ہے آگے, جنہوں نے جا کے MNA MPS کے الیکشن لڑنے, ان کو ہم نے کور کیا. جو CSS کر رہا ہے اسے کہا نیشنلزم تو نے پڑھنی ہے نا, تو کسی گورے انگریز کی کتاب سے نہ پڑھ بلکہ علامہ اقبال کو پڑھتے یہ نیشنلزم کا پتہ چلے. فیصل بھائی یہ جنریشن وار کیا ہوتی ہے, اس کا ہمارے ناظرین کو بتائیں, اور یہ آج کون سی جنریشن وار ہو رہی ہے؟ میرے خیال سے تو یہ 5th جنریشن وار جی ہے. اور DGI-SPR لڑ رہے ہیں, نہیں ابھی نہیں, آصف غفور صاحب لڑ رہے ہیں, وہ تو ریٹائر ہو گیا نا وہاں سے, وہ جنریشن ابھی اوکاڑا میں. ہاں تو اس پہ آپ پہلے فیصل بھائی روشنی ڈالیں, پھر آپ اس میں تفصیل سے میں آپ کی چیز بتاتا ہوں. پاکستان کے اندر نا کسی حد تک آپ جو جنریشن وار کہہ رہے ہیں نا, 1st 3rd 5th 7th, ساری جنریشن وارز اس وقت پاکستان کے اندر کمپلیٹلی ناکام ہو چکی ہیں میرے حساب سے. اس وقت پاکستان کے اندر جنریشن وار نہیں چل رہی ہے. پاکستان کے اندر اس وقت جو وار چل رہی ہے وہ اقتدار کی جنگ ہے. جس دن انہیں اقتدار کی جنگ سے فرصت مل گئی اس دن انہیں سمجھ آئے گی کہ یار یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا, یہ جو ہمارے نظریے کو بیچ رہا ہے, یہاں بیٹھ کے اسے اٹھا کے باہر پھینکو,
وہاں اپنا بندہ لگاؤ, نظریاتی بندہ لگاؤ, آپ کا نظام ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ جنریشن وار اس صورت میں ختم ہو گئی ہے. آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ آج کل ہم جا کے جیو پہ بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں, اگر کسی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے ہم پروگرام کر رہے ہیں تو اسے میرا خیال ہے چند لوگ دیکھیں گے, کیونکہ انہوں نے چھوڑ دیا اس ٹی وی چینل کو دیکھنا. انہیں پتہ ہے کہ وہاں بیٹھ کے کبھی بھی اسلام کی کوئی بات آئے گی وہ اسے سینسر کر دیں گے. 92 نیوز کے اندر بھائی کا پروگرام تھا, شہید بھائی کا, لائیو ٹیلی کاسٹ تھا وہ, اور ایک ٹی وی چینل کے اندر لائیو ٹیلی کاسٹ تھا وہ, اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سینسر لائیو پہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, سینسر کر کے پیمرا نے کیا. 92 نہیں, پیمرا کرتا ہے. یہ چیز ہے نا کہ 92 جو بات پہنچا رہا ہے, ظاہر ہے پیمرا سینسر کر کے پہنچائے گا, اس لیے لوگوں نے چھوڑ دی ہے 92 کو دیکھنا, لوگوں نے چھوڑ دی ہے چینلز کو دیکھنا. اب لوگ کیا کرتے ہیں, اب آتے ہیں سوشل میڈیا پہ. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں, اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے, سب سے پہلے سوشل میڈیا پورا کڑا ہو جاتا ہے اس کے خلاف. لیکن سوشل میڈیا کے نقصان بھی تو بہت ہے نا. ہمارے صحابہ کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں, ہمارے ازواج مطہرہ کی بات ہو رہی ہے. جب آپ کسی پلیٹ فارم سے بات کریں گے وہاں پہ تھوڑا سینسر بھی ہوتا ہے. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں, کوئی بھی بندہ جس کی کوئی میرے پاس جی آپ جنریشن وار سے شروع کرتا ہوں, پھر اس کے حل کی طرف آتے ہیں. پیرنٹ پہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو میں ٹچ کرتا ہوں آخری پیغام میں. جی دیکھیں, سب سے پہلے آپ نے پوچھا 5th جنریشن وار کیا ہے. اٹ از دا وار آف مائنڈس. یہ گیم ہے دماغ کی. اٹس دا وار آف میڈیا ایز ویل. اب وہ کیسے ہے, بات ہماری شروع ہوئی تھی نظریہ پاکستان سے, ٹو ڈیفینڈ دا آئیڈیالوجی آف پاکستان. نظریہ پاکستان کیا ہے, اسلامی نظریہ. اب یہ 5th جنریشن وار کچھ یوں ہے کہ آپ کے گھر میں آپ 5 وقت کے نمازی ہیں, بیگم آپ کی 5 وقت کی نمازی ہے. اب بچے کو آپ چاہتے ہیں کہ انڈین ڈرامہ نہ دیکھے, بچے کو آپ چاہتے ہیں یہ امریکہ کی فلمز نہ دیکھے, وہاں فحاشی ہے, اوریانی ہے. بچے کو کارٹون لگا کے دیکھے. کارٹون کے چینل پہ جناب آ جاتا ہے چھوٹا بھیم. بچہ دیکھتا ہے جناب چھوٹا بھیم تو بڑا نیک آدمی ہے, یہ لوگوں کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے, لوگوں کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے, لوگوں کی مشکلوں میں کام آ رہا ہے. ایکچولی بھیم از بھگوان ان انڈیا. ہی از کنسیڈرڈ ایز اے بھگوان. جے بھیم کے نعرے وہ لوگ لگاتے ہیں. اب وہ چھوٹا بھیم وہ چھوٹا بھگوان ہو گیا. اب وہ بڑے اچھے اچھے کام کر رہا ہے. بچہ اپنے مائنڈ میں کیونکہ سارا دن چھوٹا بھیم دیکھتا ہے تو اسے آئیڈیلائز کرنے لگ جاتا ہے. جب وہ کراچی کی, لیاری کی, یا ملیر کی, یا آپ کے ٹینچ بھاٹے کی مارکیٹ میں جاتا ہے, یا راجہ بازار جاتا ہے, تو وہ دیکھتا ہے جناب دکانوں میں اسٹیشنری شاپ ہے, 20 روپے کا ایک ڈیکوریشن پیس مل رہا ہے چھوٹے بھیم کارٹون والا. بچہ زمین پہ لیٹ جاتا ہے, تاڑے مارتا ہے, اماں کو کہتا ہے میں تو وہی لوں گا. تو اماں کہتی ٹھیک ہے پتر 20 روپے کا کیا ہو جاتا ہے, لے دو اسے. وہ لا کے ڈیکوریشن پیس کو آپ کے ٹی وی کے اوپر لا کے رکھ دیتا ہے, یا آپ کے کسی ریک میں رکھ دیتا ہے. انڈیا نے 20 روپے میں اپنے بھگوان کو آپ کے گھر کی زینت بنا دیا. دس از 5th جنریشن وار. نمبر 1. نمبر 2, گستاخانہ خاکوں کی, اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ جو صحابہ کرام, اہل بیت کرام, ازواج مطہرات, سوشل میڈیا ان کے خلاف چند ناجائز اولادیں جو باتیں کر رہی ہوتی ہیں, اس کا کاؤنٹر بہت اچھا ہے. پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کا کام ہے جو وہ کر رہی ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی آپ کو اکاؤنٹ ملتا ہے nr3c.gov.pk پہ آپ ڈال دیتے ہیں کہ جی اس بندے نے گستاخی کی ہے, اس کو بلاک کرو. پی ٹی اے بلاک کر دیا, اگر اسے فرصت ملتی ہے وہاں تک اپلیکیشن پہنچنے کی اور پڑھنے کی, کیونکہ کئی پہنچتی ہے وہاں پہ, یہی مسئلہ ہے نا. چلو اس نے بلاک کر دیا, اور کئیوں کے کر بھی دیتے ہیں. پی ٹی اے کہیں نہ کہیں جو بندہ ٹھیک کام کرتا ہے کبھی کبھار اس کی تعریف کر لینی چاہیے. جی وہ بلاک کرتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں, آپ ایک آئی ڈی بناتے ہیں اپنے نام سے, آپ لکھتے ہیں پاکستان سے, وہ برہان وانی زندہ باد, بلاک ہو جاتی ہے, تو کیا آپ کبھی زندگی میں آئی ڈی نہیں بنائیں گے؟ آپ 600 اور آئی ڈیاں بنا دیں گے, کون سی موت پڑتی ہے؟ اب جو گستاخ وہاں پر بلاک ہوتا ہے وہ اور آئیڈیاں بنا دے گا, اسے بلاک ہی کرتے رہیں گے ساری زندگی. اس نے تو اپنی گستاخی کرنی تھی, ہمارے دل آزاری کرنی تھی, وہ کر لی. دس از ناٹ دا سولوشن. ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ میں ایک ناموس رسالت کا سیل بننا چاہیے جس کا صرف یہ کام ہو. ایک باقی ایف آئی اے کا سائبر کرائم کا یہ کام ہے, کسی کی بہن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس کو بلیک میل کیا, کسی کی بیگم کو بلیک میل کیا, کسی سے فراڈ کر دیا, اسے پکڑ لو. ایک سائبر کرائم ونگ میں صرف ناموس رسالت سیل ہونا چاہیے جس میں آپ دیکھیں گستاخی کی ہے, اس کو ٹریس کرو,
جب آپ یہ ٹریس کر سکتے ہیں کہ کلبھوشن یادو کہاں ہے تو آپ فیس بک آئی ڈی بھی ٹریس کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. آپ کی ایجنسی دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے. جی یہی بات ہے. آپ کی ایجنسی کسی جرنیل کیا لاکھوں جرنیل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارک سے لگی خاک مبارکہ کے ساتھ لگی غبار مبارکہ کی حرمت پہ قربان. بے شک. اب ایک جرنل, ایک گورنر, ایک وزیر, ایک مشیر کے خلاف ذرا سی بات کرو چوکے جاتے ہو. ہاں حضور کی گستاخی کرنے والا کیوں نہیں چوکا جاتا؟ یہ تو مسئلہ ہے نا. میں وہی بتا رہا ہوں اس کا میکانزم. اس کا میکانزم یہ ہے کہ ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ میں ناموس رسالت ونگ بنا دیں. جب آپ آئی ڈی بناتے ہیں اگر اس میں یہ آ جائے آپشن کہ جو ناموس رسالت پہ بات کرے گا وہ بین ہو جائے گا. مامرائے عدالت آف دا ریکارڈ 2-4 بندے پھڑکائے نا, آپ یقین کریں ان کا نیٹ ورک بندے اگر 62-63 پہ اگر وزیر اعظم نائل ہو سکتا ہے تو آپ لگائیں ایسا قانون کہ کوئی بندہ فیس بک پہ ایسی پوسٹ لگائے. سمپل سی بات بتاؤں, 2-4 کو پھڑکا دیں, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بوجھ بنے میں ریاست پہ ویسے بالکل بالکل. میں باقی سارے بندے کوئی ضرورت نہیں ہے. سیل بنانا ہے, سیل کے لیے جی اخراجات ہیں تو بڑی دنیا ہے دینے کے لیے, کیا ہے وہ سارے دینے کے لیے بھی ہیں. لیکن میں ایک چیز کروں, اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. جی پتہ ہے کیا, کب نہیں ضرورت پڑے گی اس کی تب نہیں ضرورت پڑے گی جب آسیہ کو آپ نے سریعام پھانسی دی ہوتی نا کہ یہ گستاخہ تھی. کسی نے کرنا ہی جب آپ نے وکاس گرایا کو بھگایا نہ ہوتا نا, پھانسی دی ہوتی نا, ایک آدھے کو بھی پھانسی ہو جائے نا سریعام, میں دیکھتا ہوں کیسے سوشل میڈیا پہ یہ آواز اٹھاتے, ان کی ماں مر جائے گی. ہم میں جذبہ جہاد ہے کہ ہم اس کو مار کے بھی گورنر کو ہم کہتے ہیں آئیں گرفتار کریں, ہم شہید ہونے کے لیے. لیکن ان میں یہ چیز نہیں ہے. ان لوگوں کو جب ایک دفعہ آپ ایک ایگزامپل سیٹ کریں گے نا, اس کے بعد کسی کی مجال نہیں ہوگی وہاں پہ کرے. میں اس کا فیصلہ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں. فیصل آباد کے اندر ایک چھوٹا سا علاقہ تھا, وہاں پہ چوروں نے بڑی بھرمار کی ہوئی تھی, ہر دوسرے دن ڈکیتی. ایک دن انہوں نے کوئی لگایا پھندا اور چوروں کو پکڑ لیا اور اسے جا کے تھانے میں دے آئے. تھانے والے نے کیا کیا, اس نے چوروں کے ساتھ ملا کے نا آدھا مال اپنے لیے رکھا, آدھا انہیں دیا اور انہیں کہا ٹھیک ہے تم جاؤ. اور 10 دن بعد دوبارہ چوری ہوئی. انہوں نے کیا کیا, اس دفعہ چور پکڑے, دیکھا چور تو وہی ہیں اور پکڑنے والے بھی وہی ہیں. انہوں نے کیا کیا, چوروں کو باندھا اور انہیں آگ لگا دی. وہ دن اور آج کا دن فیصل آباد کے اندر 20 سال ہو گئے اس واقعے کو. اس علاقے میں چوری نہیں ہوئی کیونکہ ایگزامپل سیٹ ہے چوروں کے لیے کہ اگر یہاں پکڑے گئے تو زندگی نہیں بچنی. وہی سوال میرا, جب آپ کا پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ, اس میں کیا قانون تھا؟ اگر وہ رائج ہوتا تو یہ ساری باتیں نہ ہوتی. چوری زنا کرنے والے کو وہ سزا دو جو اسلام نے دی, چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹو, سارے بندے کے پتر. جب آپ کا ملک اس کے نام پہ بنا ہوا امپلیمنٹ نہیں ہوگا, اس کے لیے میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا. مجھے ایک بات بتائیں, ایک شخص جو خود شراب پیتا ہے, ایک شخص جو خود زنا کرتا ہے, ایک شخص جو خود لوگوں کے مال پہ ہاتھ صاف کرتا ہے, مجھے بتائیں اگر وہ شخص مسند اقتدار پہ فائز ہے تو وہ یہ ہو جاتا ہے, وہ ساری چیزیں یہ امپلیمنٹ کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا. مائنڈ سیٹ چینج کریں, اپنے نمائندے ٹھیک رکھیں. آخر میں کیا پیغام دیں گے؟ پہلے سیلوی صاحب آپ دے دیں پیغام. میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی روشنی میں پیغام دیتا ہوں. اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک مرد مجاہد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مرد حر محکم ز ورد لا تخف, ماں بمیدہ سر بجیب او سر بکف. ایک مرد درویش, مرد حر اور مجھ میں یہ فرق ہے کہ میں اپنے سر کو جیب میں ڈال کے پھر رہا ہوتا ہے کہیں انہوں کچھ ہو نہ جائے, اور وہ سر بکف پھر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ What is the difference between him and what is the difference between him and me? اقبال کہتے ہیں فرق یہ ہے, ماں کلیسا دوست ماں مسجد فروش, میں سلیبیوں کا دوست ہوں اور میں مسجد بیچنے والا ہوں, درباروں کا اور مزاروں کا اور اپنے مدرسوں کا سودا کرنے والا ہوں. اور وہ اوز دست مصطفیٰ پیمانہ نوش, جب میں خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتا اس کو رات میں بارگاہ مصطفی سے پیمانے آ رہے ہوتے ہیں. اور عشق کی انتہا کیا تھی؟ کہتے ہیں اللہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, تو دونوں جہانوں کا, از ہر دو عالم تمام جہانوں کا بادشاہ, میں فقیر ہوں. روز محشر عذر ہائے من پذیر. بروز حشر میری ایک بات مان لیجئے تو میں بڑا شکر گزار ہوں گا, وہ یہ کہ ور حسابم رات بینی ناگزیر. اول تو مجھے بغیر حساب کتاب کے معاف کر دے, میں تیرا بندہ ہوں, تیرا غلام ہوں. لیکن اگر میرا حساب لینا اتنا ہی ضروری ہے نا تو کیا کریں, از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میرا حساب نہ لیجئے گا, کہ ان کو یہ فیل نہ ہو کہ میرا اتنا امتی گناہ گار ہے, کہیں انہیں اللہ کے آگے پشیمانہ ہونا پڑے کہ ایسی امت ہے, میں اس کی مغفرت کی بات کر رہا ہوں.
یہ ہے عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی انتہا. اور اینڈ پہ شکوہ جواب شکوہ کو لوگ کلام سمجھتے ہیں, میں اسے نعت سمجھتا ہوں. کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آخری شعر میں سارا بتا دیتے ہیں کہ یار یہ میں نے, وہ شاعر کوئی بھی غزل نظم لکھتا ہے نا تو اس کے آخری شعر میں ہی بتاتا ہے کہ یہ میں نے کس کے لیے لکھی. تو اس میں کہتے ہیں مثل بو قید ہے غنچے میں پریشان ہو جا, رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا, ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا, نغمہ موت سے ہنگامہ طوفاں ہو جا, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری, میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری, ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری, تو مسلمان ہو تو تدبیر ہے تقدیر تیری, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال کے میسج کے بعد میرا کوئی پیغام دینا اس قوم کو کچھ نہیں بنتا, اسی پہ عمل کرنا. جی فیصل بھائی آپ انہوں نے اقبال کا میسج تو بتایا, لیکن اس کی تھوڑی سی ٹرانسلیشن جو پریکٹیکل لائف میں ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ محمد سے وفا تو تیرے ہیں, یہ نہیں سمجھ آتا یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ آپ کو تب سمجھ آتا ہے جب آپ ایک 8,000 تنخواہ لینے والے ایلیٹ فورس کے سپاہی کا جنازہ دیکھیں نا, اس میں لاکھوں کی عوام ہے, تب آپ کو سمجھ آتا ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ کون سمجھنا چاہتی نہیں ہے, سمجھانے والے بھی دیکھیں اس میں ایک بات کروں گا. آج کے جو میرا جو پیغام ہے وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ہی کوٹ کروں گا کہ ہمیں نا ہم اس چیز میں پڑ جاتے ہیں کہ یار اس کے پاس اچھی گاڑی ہے تو اس کے پاس بنگلہ بھی اچھے ہے تو گاڑی DHA میں بھی رہتا ہے. میں آپ کو اپنی بتاؤں نا ذاتی, میرے پاس ایک بائک ہوتا تھا 70 اور اس کے اوپر چیف گیسٹ جانا ہوتا تھا اگلے پروگرام میں, اور بھائی میرے ساتھ ہوتے تھے, اور ان کے مہنگے شوز جو انہیں گفٹ آتے تھے وہ بھی میں نے جلائے کافی دفعہ. ایک پیڈل نہیں ہوتا جانتا ہوں کلاس میں. اس چیز کو اگر میں آئیڈیلائز کرتا کہ یار میں ایک پروگرام میں جا رہا ہوں وہاں مجھے 100 بندہ دیکھے گا تو میں مانگ تانگ کے بنا پیسے پورے کر کے میں کریم کرا کے جاتا. یار نہیں, آپ جو ہیں وہی رہیں, آپ نے گوروں کو یا ان بڑے لوگوں کو آئیڈیلائز نہیں کرنا. اس کے لیے اقبال فرما گئے, اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز نے سر کا خطاب دیا جو انہوں نے واپس کیا انہیں, لیکن اس کے باوجود اقبال وہاں گھوم کے بھی آئے, سارا کچھ کیا, لیکن اینڈ پہ آ کے ہمیں ایک چیز بتا گئے کہ یہ ساری رونقیں اور یہ سارا پیسہ یہ کچھ بھی نہیں ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما تھا میری آنکھ کا خاکی مدینہ و نجف. بس یہ پیغام ہے ایک, اس میں اسی کو لے کے چلے نا اگر ہم, تو میرا خیال ہے ہمیں کسی کے گوڑوں گھٹوں میں بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں. کہہ رہے ہیں کون آگے کرے گا عمل, کون کرے گا اقبال کے اندر ہے دیگر دانا راز آیت کے نائت, یہ فقیر باز آیت کے نائت, کہ دوبارہ یہ راز بتانے والے پتہ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے, اس فقیر نے دوبارہ نہیں آنا, اس کو سن لو بس. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین کرام یہ تھا آج کا پروگرام, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ نے کے بعد.